لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والثورة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صلوات محمد وآل محمد. تمام حمد اس خدا کی ہے کہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے. تمام حمد اس خدا کی ہے کہ جس نے ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا جس گھرانے میں محبت اہل بیت علیہ السلام ملی. تمام حمد اس خدا کی ہے کہ جب اس نے ہمارے خمیر کو گوندھا تو اس نے ہمارے خمیر میں ولایت علی کو منظم کر دیا. تمام تعریف اس خدا کی ہے جس نے ہمارے دل میں غم اہل بیت ہمارے دل کو غم اہل بیت سے مالا مال کیا اور جب غم اہل بیت دے دیا تو کہا سنو سب کو 2 عید دیتے ہیں تم کو کئی عیدوں سے نوازتے ہیں. کبھی عید زہرا سے نوازیں گے کبھی عید غدیر سے نوازیں گے کبھی عید غدیر سے نوازیں گے اور وہ عید جو سب سے بڑی عید ہوگی. اور اس کے بعد تمام درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام پہ اور خصوصی صدقہ ہے صدیقہ طاہرہ بطول عذرا جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کا اس مقدس سرزمین نجف کے مقدس سامعین کے سامنے مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اسلامی تاریخ میں اگر انسان غور کرے اسلامی مہینوں کا تو اسلامی مہینے کی ابتدا بھی قربانی سے ہوتی ہے اور اسلامی مہینے کی انتہا بھی قربانی سے ہوتی ہے. ایک جگہ اولوالعزم پیغمبر جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں تو دوسری جگہ سید الانبیاء سید المرسلین کے فرزند کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے پہنچے ہیں. دونوں تاریخیں ملائیے. ایک جگہ سینے پہ کھانے کے لیے نیزے موجود ہیں ایک جگہ گلے پہ تیر کھانے کے لیے موجود ہیں. ایک جگہ ایسا ہوا کہ فدیہ امام حسین کا فدیہ کبھی عباس بن رہے ہیں کبھی جناب علی اکبر بن رہے ہیں کبھی جناب علی اصغر بن رہے ہیں. کمال ہے جناب اسماعیل کا فدیہ دمبا بن رہا ہے. لیکن کمال ہے عالم اسلام میں کہ جہاں دمبا فدیہ بنے اس کی یاد منانا سنت ہے اور جہاں امام شہید ہو جائیں جہاں اولاد ائمہ شہید ہو جائے ان کی یاد منانا بدعت ہے. ایک دن خوشیاں مناتے ہیں کہ فرزند رسول بچ گیا
ایک جگہ غم مناتے، ایک جگہ خوشیاں مناتے ہیں کہ فرزند رسول ذبح ہونے سے بچ گیا، ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو رتبہ دیا اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اس طریقے سے عاشور کے دن خوشیاں مناتے ہیں کہ اس دن کی خاطر خاص طور سے نیا لباس خریدتے ہیں، اپنے آپ کو معطر کرتے ہیں، اور ایسی گلی گلی روایتیں کہ آج کے دن آدم کی توبہ قبول ہوئی، آج کے دن نوح کی کشتی ساحل پر لگی، آج کے دن موسیٰ علیہ السلام جو ہے دریا نیل سے آگے دریا نیل سے چلے گئے اور فرعونیوں سے نجات ملی۔ اس طریقے سے آج کے دن جناب ابراہیم کو نار نمرودی سے نجات ملی، اس طریقے سے روایتیں کرتے ہیں۔ غور کریں، یہی سے کرنار صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تم عاشور کے دن خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ عاشور کے دن تو فرزند زہرا اس دنیا سے گزرا ہے، عاشور کے دن تو فرزند رسول اس دنیا سے گیا ہے، تم خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ کہا ان کو شہادت ملی اس لیے رتبہ ملا، جب رتبہ ملا تو ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ کہا اچھا اگر ایسا ہے تو رئیس الوزیر صاحب کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، اگر شہید ہونا خوشیاں منانے کی علامت ہے تو پھر یہ سب سے پہلے جنگ احد میں جناب حمزہ کی شہادت میں رسول خدا کو خوشیاں منانی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ، جنگ احد میں رسول خدا کو خوشیاں منانی چاہیے تھی۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تو ٹھیک ہے، ہم بھی عاشور کے دن خوشیاں منائیں گے، تم بھی عاشور کے دن خوشیاں مناؤ۔ چلو ہم مانتے ہیں کہ فرزند رسول شہید ہوا، رتبہ ملا اس لیے خوشیاں مناتے ہو، تو پھر آؤ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن کالا لباس پہن کے غم مناتے ہیں کہ فرزند رسول شہادت سے بچ گیا، اس کو رتبہ نہیں ملا، اس لیے ہم غم منائیں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہم غم منائیں گے۔ نہ تو یہی چاہیے کہ ایک جگہ فرزند رسول اگر شہید ہو رہا ہے، شہادت کی وجہ سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو پھر ایک جگہ اگر شہادت سے بچ رہا ہے تو اس کو وہ رتبہ نہیں ملا ہے، تو پھر غم منانا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، نہیں جناب ابراہیم مسلسل یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اپنے آ کے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ بابا کیا دیکھا خواب میں؟ بیٹا میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جیسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ویسے ہی جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ بابا آپ وہ کیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا سے کہتے ہیں بابا آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی جناب اسماعیل علیہ السلام ہم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ نبوت کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم خدا ہوتا ہے۔ نبوت کا خواب نہیں ہوتا ہے بلکہ حکم خدا ہوتا ہے۔ تو یہی سے ہم کو معلوم ہوا کہ جب نبی کا خواب ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہمارا خواب جب نبی کے خواب کے جیسا نہیں ہو سکتا تو ہماری ذات نبی کے جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، کیسے نبی کے جیسی ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور صرف اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا، جب یہ جملہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کر رہے ہیں اور نبوت کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ بابا آپ تو نبی ہے، آپ کا خواب نہیں ہوتا ہے، حکم خدا ہوتا ہے۔ دنیا والے اپنے آپ کو اہل بیت سے ملاتے ہیں، دنیا والے ذرا دیکھیں تو ابراہیم اور آل ابراہیم میں کتنا فرق ہے کہ ابراہیم کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ جناب اسماعیل کہتے ہیں بابا آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ صرف حکم نہیں بتا رہے بلکہ بتا رہے بابا آپ نبی ہے، آپ کی نبوت کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ اس کا مطلب اس گھرانے کا کمال یہ ہے کہ اس گھرانے کے بچے نبوت کا بچپنے میں اقرار کرتے ہیں، وہ چاہے جناب اسماعیل ہو، چاہے ذو العشیرہ میں مولا کائنات ہو، چاہے ذو العشیرہ میں مولا کائنات ہو۔ یہی سے اندازہ لگائیے اہل بیت کا اور عام انسان کا کہ یہاں کے بچے بچپنے میں رسالت کی تصدیق کرتے ہیں اور عام بڈھے وہ ہوتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں رسالت پہ شک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. عام انسان بڑھاپے میں رسالت میں شک کرتا ہے اور کہتا آج ایسا شک ہوا کہ جیسا اس سے پہلے کبھی نبوت میں شک ہی نہیں ہوا. اچھا جناب ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء میں بعد رسول خدا ہمارے رسول کے سب سے افضل ترین نبی ہیں، بہت اعلیٰ مرتبہ یافتہ، اور آپ کا فرزند بھی احساس ہوتا ہے نبی ہے، اور نبی ہے تو مطیع فرما بردار ہے، کیونکہ باپ کی اطاعت کا حکم ہے تو نبی تو اور زیادہ اپنے باپ پہ اطاعت گزار ہوگا. تو پھر آپ کیا کیجئے نبی خدا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑیے، خواب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پکڑیے میدان مینا میں لے کر آئیے، ہاتھ پیر باندھیے ذبح کر دیجیے. یہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بتا رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم جیسا نبی ہے لے کر جائے، جناب اسماعیل جیسا بیٹا ہے وہ بھی فرد اور نبی ہے لے کر جائے اور اس کے بعد ذبح کر دیجئے. کہا نہیں، جناب ابراہیم کہ تمہیں نہیں معلوم، راہ خدا میں قربان ہونا یا قربانی دینا اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے جا کے ذبح کر دوں گا تو میرا بیٹا ذبح تو ہو جائے گا، لیکن قربانی دینے کا اجر مجھ کو تو ملے گا، لیکن میرے بیٹے کا قربان ہونے کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ میرے بیٹے کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرا بابا کیا کر رہا ہے. وہ میں نے اپنے بابا کو لٹایا، میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا، میرا بیٹا ذبح ہو گیا، کیا کرتا؟ باپ کا مطیع فرما بردار تھا. نہیں، جناب ابراہیم نے کہا سنو، میں اپنے بیٹے کو خبر دوں گا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تاکہ جب دنیا جان لے کہ جتنا قربان کرنے کا اسلام کی راہ میں میرے اندر جذبہ پایا جا رہا ہے، اتنا ہی جذبہ جناب اسماعیل کے اندر قربان ہونے کا پایا جا رہا ہے. ابراہیم نے کہا بیٹا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہیں سے درس دیا جناب ابراہیم نے کہ قربانی جبر کا نام نہیں ہے، قربانی اختیار کا نام ہے. کیوں؟ اسی لیے جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بتایا تاکہ دنیا جان لے قربانی جبر کا نام نہیں ہے بلکہ قربانی اختیار کا نام ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب سمجھ میں آئے گا شب عاشور حسین نے چراغ کو بجھایا کیوں تھا. شب عاشور حسین نے بجھایا کیوں تھا؟ تاکہ دنیا جان لے کہ قربانی اختیار کا نام ہے. اچھا اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آیا تو پھر میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، امام حسین نے شب عاشور چراغ بجھایا، سب موجود تھے یقیناً، لیکن علی اصغر علیہ السلام اپنا اس طریقے سے وہاں پہ محسوس نہیں، اپنا وجود اس طریقے سے محسوس نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے چونکہ وہ جھولے میں تھے، 6 ماہ کے تھے. میں نے کہا قربانی اختیار کا نام ہے، قربانی جبر کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں 6 ماہ کا اصغر ہے، لیکن آپ غور کریں قربانی اختیار کا نام ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر حالم الناصرین ینصرنا کی صدا سے پہلے اگر حسین اصغر کو مقتل میں لے کر آ جائے تو قربانی جبر کا نام ہے، لیکن حالم الناصرین ینصرنا کی صدا کے بعد اصغر اپنے کو چونے سے گرا دے تو قربانی اختیار کا نام ہے. اب اس کے بعد جناب اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں بابا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دیجیے اور انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے کریں.
इस आयत से पहले देखिए, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन से पहले देखिए, तो जनाब इस्माइल कहते हैं बाबा आप वो कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया, बावजूद इसके कि वो जानते हैं हुक्म खुदा है। उसके बाद कहते हैं कि बाबा आप मुझे इंशाअल्लाह साबिरीन में पाइएगा। ये जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम है कि जानते हैं कि हुक्म खुदा है, उसके बाद भी कहते हैं कि मुझे साबिरीन में से पाइएगा। दो चीज होती है, दो लफ्ज अरबी ज़बान में, एक लफ्ज सब्र है, दूसरा लफ्ज शुक्र है। शुक्र नेमतों पे किया जाता है, सब्र मुसीबतों पे किया जाता है। किसी का लड़का IAS में पास हुआ, गए उसके घर, कहा सब्र कीजिए आपका बेटा इम्तिहान में पास हो गया। कहेगा मौलाना क्या कह रहे हैं, ये मकाम सब्र नहीं है, मकाम शुक्र है। सुभान अल्लाह। किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का बेटा इंतकाल कर गया, वहां पहुंचे पुरसा देने के लिए, कहा शुक्र कीजिए आपका बाबा इस दुनिया में न रहा। मौलाना क्या कह रहे हैं, ये मकाम शुक्र नहीं है बल्कि मकाम सब्र है। तो इसका मतलब कि सब्र वहां किया जाता है जहां मुसीबत होती है, शुक्र वहां किया जाता है जहां नेमतें मिलती हैं। जहां नेमत समझता इंसान वहां शुक्र करता है, जहां मुसीबत समझता इंसान वहां सब्र करता है। जनाब इस्माइल ने ये नहीं कहा कि आप मुझे शाकिरीन में से पाइएगा। जनाब इब्राहिम उलुल अज़्म पैगंबर के बेटे होने के बावजूद, नबी होने के बावजूद कहते हैं कि आप मुझे साबिरीन में से पाइएगा। यही से दुनिया अंदाजा लगाए कि जो तमाम अंबिया का और अहले बैत का, जहां अंबिया हुक्म खुदा जानने के बावजूद जिस मकाम को शुक्र कहते, सिर्फ एक खंजर के नीचे लेटने को कहते हैं कि बाबा आप मुझे साबिरीन में से पाइएगा। यह है अंबिया की इस्मत। लेकिन जहां इस्मत कुबरा थी वहां शब हिजरत तलवारों में घिरे होने के बावजूद शुक्र खुदा करके कह रहे हैं कि अगर मेरी जान बचने की वजह से अगर रसूल की जान बची है तो मैं शुक्र खुदा करता हूँ। अभी नहीं समझ में आया तो देखे करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहादतें देते जा रहे हैं, इमाम हुसैन कुर्बानियां देते जा रहे हैं। उसके बाद भी तारीख का जुमला है, मक्तल का जुमला है, कुल्लमा इश्तद्दल वक्त अशरका वजहुल हुसैन। जैसे जैसे मुसीबतें करबला में बढ़ती जाती थी, हुसैन का चेहरा रोशन होता जा रहा था, उसका चेहरा रोशन होता जा रहा था। जहां दुनिया अहले बैत को पाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पे मैदान मिना में लिटाया और लिटाने के बाद गर्दन पे छुरी रख दी। छुरी रखी जनाब इब्राहिम ने, हाथ कांप रहा, जिस्म में लर्जा बढ़ रहा, हाथ कांप रहा, लर्जा बढ़ रहा। किसी मासूम से किसी सहाबी ने पूछा, मौला क्या वजह है कि जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूदी में डाला गया, नारे नमरूदी में फेंका गया मिंजनीक से, तो उस वक्त आप पुरसुकून मिंजनीक से जब फेंका गया तो जा रहे थे, और जब जनाब इस्माइल को मैदान मिना में लिटाया तो हाथ कांप रहा था। क्या वजह थी? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि असल उसकी वजह यह थी कि अल्लाह ने जब आदम को खल्क किया तो हमारे नूर को आदम के सुल्ब में रखा, और वही नूर सुल्ब व सुल्ब होते होते जनाब इब्राहिम के सुल्ब में था। जब उनको नारे नमरूदी में फेंका गया तो हमारा नूर उनके कल्ब को सुकून बख्श रहा था। लेकिन जब इस्माइल को मैदान मिना में लिटाया तो हमारा नूर जनाब इब्राहिम से मुंतकिल होके सुल्ब इस्माइल में चला गया था। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर बेचैनी थी। मैंने कहा इसका मतलब कि नूर अहले बैत वो है जो लोगों को सुकून पहुंचाता है, जो अंबिया को सुकून पहुंचाता है, जो लोगों को सुकून पहुंचाता है। तो अगर ये बात समझ में आ जाएगी तब समझ में आएगा कि इनका नूर वो है कि जो सुकून पहुंचाता है। तो जो सरापा नूर हो वो शबे हिजरत सुकून से क्यों न सोए, और जो सरापा नूर हो अगर उसे खुदा नफ्से मुतमइन्ना कह के पुकारे, खुदा नफ्से मुतमइन्ना, यही वजह है जब कोई हमारा मरता है, जब हमारा इस दुनिया से जाता है तो हम जिक्र अहले बैत करते हैं। कहा साहब जिक्र अहले बैत क्यों करते हो? कहा उसकी
یہ جو جناب ابراہیم کا ہاتھ کانپ رہا تھا راشا تھا ہاتھوں میں، یہ وہی وجہ ہے۔ یہ ذکر اہل بیت، یہ ذات اہل بیت سکون دیتی ہے قلب کو۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور اس کے بعد پیروں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھا، اپنی آنکھ پہ پٹی باندھی اور باندھنے کے بعد گردن پہ چھری رکھ دی۔ چھری کا رکھنا تھا، بسم اللہ کیا، نام خدا لے کے چھری چلائی، اور جب چھری چلائی اور ذبح کر چکے تو پٹی آنکھوں سے کھولی۔ جب کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام زندہ و سلامت سامنے کھڑے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا۔ اب یہ عالم اسلام اس دن کو عید اضحیٰ کے نام سے یاد کرتا ہے، بقرعید کے نام سے یاد کرتا ہے، قربانی دیتا ہے اور خوشی خوشی جھوم جھوم کے کہتا ہے وہ تو اسماعیل ہٹ گئے اور جنت سے دمبا آیا، اور جب جنت سے دمبا آیا اور اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ دمبا کیسے آیا؟ کیا صرف روح کے ساتھ آیا یا جسم کے ساتھ آیا؟ کہا نہیں مولانا، اگر روح کے ساتھ صرف آتا تو روح کو چھری سے ذبح کیسے کرتے؟ کہا جسم کے ساتھ آیا، نور کے جسم کے ساتھ آیا، روح کے ساتھ آیا۔ میں نے کہا کہاں سے آیا؟ کہا آسمان سے وہ دمبا آیا۔ میں نے کہا ابھی گردن پر چھری رکھی، اسماعیل ہٹ گئے، دمبا ذبح ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اللہ نے چاہا، تو اللہ نے جب چاہا تو آسمان سے دمبا آیا، اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ میں نے کہا دمبا کیسے آیا؟ کہا جسم کے ساتھ آیا، روح کے ساتھ آیا۔ میں نے کہا واہ، کیا تم بھی اسلام رکھتے ہو، ماننے پر آتے ہو تو دمبے کا آسمان سے آنے کا یقین کرتے ہو، لیکن شب معراج جسمانی معراج کی پیغمبر سے انکار کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ معراج کا انکار کرتے ہو۔ اللهم صل على محمد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ اس باد۔ دن کو عالم اسلام نے عید اضحیٰ کے نام سے یاد کیا۔ اب دیکھیں وہاں سے قربانی چلی اور یہ سنت ابراہیمی ہر زمانے میں رہی اور ہر زمانے میں لوگ قربانی دیتے رہے۔ اللہ نے انسان کے نیچر میں اپنے مافوق کے لیے قربان ہونا رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے مافوق کے لیے قربانی دیتا ہے، اور صرف انسانی نہیں، کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں ہر چیز کے اندر قربانی کا جذبہ رکھا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جمادات، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ 4 طرح کی ہیں۔ پہلی جمادات، دوسری نباتات، تیسری حیوانات، چوتھے حضرت انسان۔ یہ 4 طرح کے اللہ نے خلق کی ہیں۔ جمادات کسی کو کہتے ہیں جو جسم تو رکھتا ہے لیکن نمو کی صلاحیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی، بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ نباتات اسے کہتے ہیں جو جسم بھی رکھتا ہے، بڑھنے کی صلاحیت رکھی جاتی ہے اس میں، لیکن اس کے اندر جان نہیں پائی۔ حیوانات کسے کہتے ہیں جس کے اندر جسم بھی پایا جاتا ہے، نمو کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، جان بھی پائی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ حضرت انسان ہے، جن کے اندر جسم بھی پایا جاتا ہے، نمو کی صلاحیت بھی ہے، جان بھی پائی جاتی ہے اور عقل بھی پائی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ آپ دیکھیں ہر چیز کائنات کی اس کے اندر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے زمین، سب سے نچلے قدم پہ زمین، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بھی قربانی دیتی ہے اپنے مافوق کے لیے۔ کہا کیسے؟ زمین اپنا سینہ چاک کرتی ہے اور اس کے اندر نباتات کو جگہ دیتی ہے، اس کے اندر نباتات کو جگہ دیتی ہے۔ گویا زمین کی قربانی کیا ہے کہ زمین اپنے کو چاک کرتی ہے اور اپنے سینے کے اندر نباتات کو جگہ دیتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ نباتات بڑے ہوتے ہیں تو اب یہ کس کے لیے قربانی؟ یہ اپنے مافوق کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ جانور پیڑ پودوں کو چرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو گویا یہ جانور کے لیے قربانی نباتات دے رہی ہے۔ اور جب یہی جانور بڑے ہوتے ہیں، قربانی کے لائق ہوتے ہیں،
تو انسان اس کو قربان کرتا ہے رائے خدا میں اور اس سے اپنا طعام حاصل کرتا ہے, اس سے گوشت حاصل کرتا ہے, یعنی رائے خدا میں اس کو قربان کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہر چیز اپنے مافوق کے لیے قربانی دیتی ہے, چاہے وہ زمین ہو, چاہے نباتات ہو, چاہے وہ جمادات ہو, چاہے وہ نباتات ہو, چاہے وہ حیوانات ہو, چاہے وہ انسان ہو, ہر کوئی اپنے مافوق کے لیے قربانی دیتا ہے. اور جب قربانی دیتا ہے اور قربانی دیتے دیتے جانور تک آتی بات اور جانور کا گوشت انسان کھاتا ہے, تو اب جو انسان کے جسم کا اجزاء تیار ہوتا ہے تو صرف اس میں انسان کے جسم انسان کا اجزاء نہیں ہے, صرف اس کے اندر انسان کے اندر صرف اس کا اثر نہیں ہے. چونکہ سب نے قربانی دی ہے تو اب زمین کا بھی اثر پایا جائے گا, اب اس میں جمادات کا بھی اثر پایا جائے گا, اس میں نباتات کا بھی اثر پایا جائے گا, اس میں حیوانات کا بھی اثر پایا جائے گا. اس کا مطلب جب انسان عبادت کرتا ہے تو صرف انسان عبادت نہیں کرتا بلکہ زمین بھی عبادت کرتی ہے, جمادات بھی عبادت کرتی ہے, حیوانات بھی عبادت کرتی ہے, انسان بھی خود عبادت کرتا ہے. جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی تو یہ سمجھ میں سورۃ جمعہ کی آیت آئے گی, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ خدا کی تسبیح کرے. کیوں؟ جب انسان تسبیح کر رہا ہے تو تنہا تسبیح نہیں کر رہا ہے بلکہ پوری کائنات تسبیح خدا پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پہ محمد والے محمد. آگے اپنی منزل تک ہر نسل کے اندر, ہر شے کے اندر اللہ نے قربانی کا جذبہ رکھا ہے. اور جان لیں جو نسل قربانی دیتی ہے چاہے وہ جانوروں کی کوئی بھی نسل ہے, اللہ نے اس کے اندر فراوانی رکھی ہے, اور ایسی فراوانی رکھی ہے کہ سال بھر اس کا گوشت کھاتے ہیں, کروڑوں سال میں ذبح ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود روزے عید الاضحیٰ کروڑوں قربان ہو جاتے ہیں, باوجود اس کے کہ آپ اگر اس کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن جن جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ان کے اندر قربانی کا جذبہ رکھا ہے. اچھا, جو جانور قربان نہیں ہوتے ہیں آپ ان کو گن سکتے ہیں, کتنی ایسی جانوروں کی پرجاتی پائی جاتی ہے, قسمیں پائی جاتی ہیں کہ وہ قسمیں اس دنیا سے ختم ہو گئی, مطلب مشہور ہے ڈائناسور وغیرہ. اچھا اس کو چھوڑیے, سامنے کی مثال شیر, کتنے اس دنیا موجود ہے؟ سب سے زیادہ ہندوستان میں موجود ہے, تقریباً 200 کے قریب ہے, چاہے زیادہ 200 سے یا 200 سے کم, لیکن اسی کے نام سمجھ ہے. لیکن دنیا ذرا غور تو کرے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. یہ شیر جس کو چاہتا ہے چیر پھاڑ دیتا ہے. اس شیر کو ہر کوئی شکار بھی نہیں کر سکتا, پھر بھی اس کے اندر فراوانی نہیں ہے. آج یہ دنیا میں قانون بن گیا ہے کہ جو شیر کو مارے گا اس کو عمر قید ہو جائے گی, جو شیر کو مارے گا اس کو عمر قید ہو جائے گی. اس کے باوجود چند شیر اس دنیا میں بچے, چند شیر اس دنیا میں بچے. لیکن جو نسلیں راہ خدا میں قربانی دیتی ہے وہ دیکھیے آج کتنی فراوانی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب خدا کا قانون یہ ہے کہ جو نسلیں قربانی دیتی ہے اس کے اندر اللہ نے فراوانی رکھی ہے, ضابطی رکھی ہے. میں نے کہا اگر یہ قانون الہیہ سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ پوری دنیا میں نسل سادات اتنی زیادہ کیوں ہے. نسل سادات کیونکہ سب سے زیادہ کسی نے قربانی دی ہے تو وہ نسل سادات نے دی ہے. بنی عباس, بنی امیہ چن چن کے سادات کو قتل کرتے تھے. آج کہاں گئے ان کی نسلیں, کہاں گئے ان کے مزارے, کوئی نام و نشان نہیں. لیکن جنہوں نے قربانی دی آج پوری دنیا میں پایا جا رہا ہے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا رتبہ. جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا, نبی بنایا, رسول بنایا اور لوگوں کا امام بنایا. ایک لفظ ہے خلیل. خلیل کے معنی دوست کے. اردو زبان کی کوتاہی ہے, اس کے الفاظ بہت کم ہیں جس کے سبب لفظ کے صحیح معنی نہیں ہو پاتے. لفظ کے آخر صحیح معنی کیا ہے؟ مثلا لفظ خلیل, خلیل کیا معنی ہے؟ دوست کے. حبیب کے کیا معنی؟ دوست کے. دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اردو زبان میں جب ترجمہ کریں گے تو کوئی فرق سمجھ میں نہیں آتا کہ حبیب کے معنی دوست کے ہیں, خلیل کے معنی دوست کے ہیں, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے. اب یہاں سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی نقہ صاحب لکھتے ہیں کہ حبیب کے معنی دوست کے, خلیل کے معنی دوست کے, لیکن دونوں میں فرق ہے. خلیل میں مضمر ہے طالب ہونا اور حبیب میں مضمر ہے مطلوب ہونا. یعنی
کوئی کسی کو چاہے یہ ہے تعلیم، یہ ہے خلیل، اور جس کو کوئی چاہے وہ ہے حبیب، وہ ہے حبیب کا دونوں مثالیں قرآن میں اللہ نے جمع کر دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دریا کے کنارے سے گزر رہے ہیں، دیکھیے خلیل کس کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں۔ انسان گھر بنوا رہا تھا، ایک دیکھا بڑا آدمی ہے، اس کی قربت ہو جائے کوئی فائدہ ہو جائے گا، قریب ہوا اور بڑا اچھا گھر بنوا رہے، یہ کیسے بنوایا یار تم نے، یہ آہا بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جو تم نے بنوایا۔ اب اس کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں، کیا ذرا اندر گھر کے چلوں دیکھو کیسا بنا ہے۔ اچھا جو بنوا رہا ہے ابھی نہیں، بن رہا ہے بعد میں آنا، ابھی وقت نہیں ہے۔ اچھا لیکن جو بنوا رہا ہے وہ بھی کسی کو چاہتا ہے، تو جب چاہتا ہے تو بار بار اس کو پیغام بھیج رہا ہے، ارے بھیا آؤ دیکھو کتنا اچھا بنوا رہا ہوں، ارے آؤ دیکھو، ارے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، میں اپنی سواری بھیجتا ہوں تم سواری پہ بیٹھ کے آ جاؤ، میں اپنی سواری بھیجتا ہوں تم سواری پہ بیٹھ کے آ جاؤ۔ یہ مثال ذہن میں رہے۔ اب آپ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام دریا کے پاس سے گزر رہے، دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے جسم کا حصہ آدھا دریا کے اندر ہے آدھا باہر ہے، جو دریا کے اندر ہے اس کو دریائی جانور کھا رہے ہیں، اور جو خشکی میں ہے اس کو خشکی کے جانور کھا رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے دیکھا تو کہا اس کے جسم کا اعضا تو کچھ خشکی جانور کے جسم کے اندر چلا گیا، کچھ آبی جانور کے اندر چلا گیا۔ فوراً کہتا ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ ایک میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم نے کہا، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے پروردگار تو مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فوراً خدا نے کہا اولم تؤمن، کیا تم مجھ پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ جیسے سننا تھا جناب ابراہیم نے کہا بلا اے خدا مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ کرتا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، تاکہ دل بے قرار کو قرار آ جائے۔ خدا نے فوراً نہیں کہا جس طریقے سے مثال میں چلو بعد میں آؤ گے تو میں تمہیں اپنا گھر دکھا دوں گا۔ خدا نے کہا جاؤ 4 پرندوں فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لو اور اس کے بعد اس کو اپنے سے مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد اس کو کیما کرو، فصلہن لفظ قرآن میں اس کو کیما کرو، اس کو ریزہ کرو، اور 4 پرندے جناب ابراہیم نے لیا، ریزہ کر کے اس کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دینا اور پہاڑ کی چوٹی پر رکھ کے اس کو پکارنا، وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہیں گے۔ جناب ابراہیم اسلام نے ایسا کیا، مور، کوا، کبوتر اور مرغ کو لیا، ان کو اپنے سے مانوس کیا، مانوس کرنے کے بعد جب یہ مانوس ہو گئے تو ان کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کو قیمہ کیا، ان کے بعد ان کے گوشت کو مخلوط کیا، مخلوط کرنے کے بعد لے جا کے پہاڑ پر رکھ دیا، اور پہاڑ پر رکھنے کے بعد آواز دیتے ہیں، جیسے کیا ملکار، مثلا غراب کوے کی ملکار کو لیا ہاتھ میں، کہا یا غرابو، میں نے کہا ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ ارے مردار کو آواز دے رہے ہیں، کیا مردار بھی سنتا ہے؟ کہا سنو ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے ذبح کر دیا ہے اس باوجود مردار کے اندر، مردے کے اندر سننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن جھوم کے پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں یہ صاحب لوگ تلقین میں اپنے مردوں کو کہتے ہیں اسماء افہام، جس طریقے سے پرندے ہونے کے باوجود ابراہیم کی آواز پہ ان مردوں نے لبیک کہا، ویسے ہی اہل بیت کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے ہم اسماء افہام کہتے ہیں تو وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ جناب ابراہیم نے آواز دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی وہ پرندے فوراً جس کی ملکات پکڑی، مثلا یا غرابو، جیسے کوا کو کہا فوراً اس کے جسم کے اجزاء آسمان میں بلند ہوئے اور آ کے اس سے جڑ گئے، کوا زندہ ہو گیا۔ میں نے کہا پرندوں سے اللہ تم تو مر چکے ہو، تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو نبی خدا بلا رہا ہے، بولا تم پہاڑی پر بھی ہو تو تم آواز دو، اگر تم آواز دو گے تو تمہاری زندگی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب اگر نبی خدا بلائے، اگر کوئی آواز میں لبیک کہے تو وہ زندہ ہے، اگر آواز میں لبیک نہ کہے تو وہ مردہ ہے، اگر آواز میں لبیک نہ کہے تو وہ مردہ ہے۔ جسم کٹا ہوا چلا، اور جب چلا تو آ کے جڑا، اور جب جڑا تو سب کے سب زندہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے؟ اس واقعے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے جیسے
ابراہیم نے پکارا کوے کو، کبوتر کو، مرغ کو، مور کو، تو سب نے لبیک کہا۔ تو جب کوا لبیک کہہ سکتا ہے، جب کبوتر لبیک کہہ سکتا ہے، جب مور لبیک کہہ سکتی ہے، جب یہ سارے پرندے ہو کے لبیک کہہ سکتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ کربلا میں کٹنے کے بعد سر جو ہے جب امام حسین نے آواز دی تو جو جسم شہداء کے جسم تھے، جب امام حسین نے کہا کہ میرے شہداء کہاں اور میری جنگ دیکھو، تو لاشیں شہداء کے تڑپنے لگے۔ یہ شہداء کے لاشیں تڑپ نہیں رہتے، کہا جیسے ابراہیم کی آواز پہ پرندوں نے لبیک کہا تھا، ویسا ہی فقرے ابراہیم کی آواز پہ کربلا کے شہداء نے لبیک کہا تھا۔ کربلا کے صلوات پڑھے محمد والے محمد کے۔ زندہ ہو گئے، اور یہاں سے معلوم ہوا جناب ابراہیم کو کیسے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ادھر خدا حبیب کی منزل پہ کیا کرتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اقصی کی معنی دوری۔ تو کیوں لے کے گئی شب معراج کو؟ اسی آیت کا ٹکڑا لے نوریہم من آیاتنا، تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حبیب جناب ابراہیم خلیل تھے، انہوں نے کہا ارینی کیف تحیی الموتیٰ، مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ ہے خلیل کی منزل۔ حبیب کی منزل کیا ہے کہ حبیب کو اللہ نے بلایا کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ان کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس کا مطلب یہی وجہ سواری اللہ نے بھیجی کیا کیوں؟ تاکہ رسول خدا حبیب کی مدد رکھتے ہیں تو ان کو بلایا جائے اور ان کو اپنی نشانی دکھائی جائے، ان کو اپنی نشانیاں دکھائی جائے۔ اس کا مطلب جو بھی حبیب ہوگا اس کو بلایا جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ جب مدینے سے سب کو امام حسین لے کر گئے تھے تو حبیب کو کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے کربلا میں پہنچ کے بلایا تاکہ دنیا جان لے کہ جو وقت کا حبیب ہوتا ہے اس کو خط لکھ کے بلایا جاتا ہے، اس کو خط لکھ کے بلایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک خط لکھا، ایک اپنے ناصر کو یاد کیا امام حسین نے، اور جو یاد کیا امام حسین نے اپنے ناصر کو، تو اس طریقے سے بعض روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین سے پہلے زینب کبریٰ نے جناب حبیب کو یاد کیا، اور یاد کر کے کہتے ہیں بھیا میں دیکھ رہی ہوں کبھی عمر سعد کا لشکر آ رہا ہے، کبھی خونی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی شمر کا لشکر۔ اے بھیا کیا اس بڑی کائنات میں کوئی تمہارا چاہنے والا نہیں ہے؟ یہ سننا تو حسین طرف میں کہتے اے بہن زینب تم نے نانا رسول اللہ کا زمانہ دیکھا، تم نے بابا علی کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے ماں فاطمہ کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے بھیا حسن کا زمانہ دیکھا، ہمارا کون ہے اس دنیا میں؟ جناب زینب نے بے ساختہ کہا اے بھیا حبیب کو بلائے، حبیب ہماری آواز میں لبیک کہیں گے۔ امام حسین نے خط لکھا، خط لکھ کے قاصد کے حوالے کیا، قاصد کوفہ پہنچا۔ جیسے ہی قاصد کوفہ پہنچا، جناب حبیب اور ان کی بیوی دسترخوان پہ تھی، کھانا کھا رہی تھی، ان کی بیوی کے دہن میں کھانا گلوگیر ہوا، فوراً دق الباب کسی نے کیا۔ جناب حبیب دروازے پر جاتے اور کہتے ہیں منان تم کون ہو؟ قاصد نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ارے حبیب طلب گئے، اپنے دوست کا نام سنا، دروازہ کھولا، اے بھائی کیا حال ہے؟ کہا حسین نے خط دیا۔ کہا حسین کی کیا حال ہے؟ کہا اس خط میں پڑھ لو۔ جناب حبیب نے خط کھولا، جو خط کھولا تو کیا لکھا تھا کہ من الحسین الی رجل فقیر، اے میرے دوست حبیب جب تم میرا خط پانا تو بہت جلد میری طرف آنے کی کوشش کرنا، اور سنو آنے میں دیر ہو جائے تو یہ سمجھ لینا ملاقات نہ ہوگی، اب یہ تمہارا دوست روز محشر ملاقات کرے گا۔ اور نیچے جہاں مولا نے ہر جگہ اپنے بابا کا نام لکھا ہے، لیکن اس خط میں بابا کا نام نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھتے ہیں میں حسین ابن فاطمہ، میں حسین ابن فاطمہ تمہیں بلا رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد زمانہ پرآشوب ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی بیوی کا امتحان دیا، کیوں؟ کہا کہ قربانی اختیار کا نام ہے، جبر کا نہیں۔ جانتے حسین پہ قربان ہونا بہت اہم بات ہے، بڑی منزلت کی بات ہے، اس لیے اس قربانی میں اپنے بیوی کو بھی حصہ رکھوں۔ بیٹھ گئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا حسین کا قاصد آیا ہے، حسین نے مجھ کو بلایا ہے، کربلا کے میدان میں حسین کے بچے
में मौजूद है, हुसैन के अहले हरम मौजूद है। हुसैन तन्हा जालिमों में लड़ गए, आटा में गिर गए हैं। हुसैन ने मदद को बुलाया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनना था जब उनकी बीवी ने कहा नबी तुम घर में बैठो, मैं हुसैन की मदद करने जा रही। ये सुनना था। हबीब ने कहा अरे मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। हबीब तैयार हो गए और कूफे के हालात अशोक गुलाम को घोड़ा लेके कहा जाके फला मकाम पे खड़े रहो, मैं बच किसी तरीके जालिमों से बचकर आता हूँ, दुश्मनों से बचकर आता हूँ। अभी जनाब हबीब पहुंचने में जरा वक्त क्या लगी थी कि गुलाम हबीब कहता है रहमान अगर अब मेरे आका के आने में देर हुई तो मैं तुम्हारे पुष्प पे सवार होकर हुसैन पे कुर्बान होने चला जाऊंगा। हबीब ने ये जुमला सुना, अरे कहा अल्लाह अल्लाह, अरे आज फरजंदे ज़हरा पे कैसी मुसीबत आ गई है कि आका तो आका गुलाम ज़ाते भी कुर्बान होने के लिए तैयार है। हबीब किसी तरीके से करबला के मैदान में पहुंचे। तारीख कहती है कि जैसे हबीब पहुंचे ना, जनाब अब्बास को भेजा, जनाब हुसैन ने इस्तिकबाल करने के लिए जनाब अब्बास को भेजा, जनाब अली अकबर को भेजा, जनाब कासिम को भेजा, ना ये जनाब अब्बास को नहीं भेजा था। जब हबीब आ रहे थे जनाब अब्बास को देखा, घोड़े से उतर गए। क्यों? ये सिर्फ जनाब अब्बास को नहीं भेजा बल्कि हम शक्ल मौलाए कायनात ने भेजा। कासिम को नहीं भेजा बल्कि हम शक्ल हसन को भेजा। अकबर को नहीं भेजा बल्कि हम शक्ल पैगंबर को भेजा। खुद हुसैन मौजूद थे। ये चार अफराद पंजतन के मौजूद थे। हबीब आए, हुसैन के कदमों में अपने को हुसैन के कदमों में गिराया। मौला आपकी इताअत के लिए हबीब आ गया है। इमाम ने सर झुकाया है। मौला ने हबीब ने कहा मौला मैं मदद करने आया हूँ, सर क्यों झुकाए? कहे हबीब कल जब तुमने मेहमान बनाया तो मुझे खाना भी खिलाया था, मुझे पानी भी पिलाया था। ए हबीब आज दशे करबला में तुम भी मेरे मेहमान हो, लेकिन आज हुसैन पूरी कायनात में इख्तियार रखते हुए इतना गरीब है कि वो तुम्हें पानी नहीं पिला सकता। असहाबे के साथ चार अफराद की शक्लें मिली। अब जैसे ही हबीब की खबर खैमे में पहुंची, जनाब ज़ैनब को पता चला। कहा फिजा से जाओ मेरा सलाम हबीब से कह दो। अब ये सानिया ज़हरा का सलाम यानी कि पंजतन पाक के अगले फर्द का सलाम हबीब की तरफ जा रहा है। जैसे ही उन्हें जनाब फिजा ने कहा ए हबीब दुख्तरे ज़हरा ने दुख्तरे अली ने तुम्हें सलाम कहा है। अरे जिसमें हबीब में लर्जा बरपा हो गया। अरे ऐसा वक्त आ गया शहजादियों में कि वो गुलामों को सलाम कहे। हबीब तरफ गए। अब रिवायत करती है हाँ ऐसा एक वक्त आया रोज़े आशूर में कि अबू समामे सैदावी कहते हैं मौला ये वक्त नमाज है, हम चाहते आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ ले। इमाम ने कहा जअलक अल्लाह मिनल मुसल्लीन, ऐ समामे सैदावी अल्लाह तुम्हें मुसल्लीन में शुमार करे। ये कहते ही जनाब हबीब से कहा जाओ कहो जंग रोक दे, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। हबीब ने कहा अरे जंग रोको, इब्ने ज़हरा नमाज पढ़ना चाहता है, इब्ने अली नमाज पढ़ना चाहता है, हुसैन नमाज पढ़ना चाहते हैं। ये सुनना था कि दुश्मनों ने कहा कि हुसैन की नमाज हुसैन की नमाज क्या कबूल होगी। ये सुनना था। हबीब रन में पड़े तुम क्या कहते हो फरजंदे ज़हरा की नमाज कबूल नहीं, तुम्हारी नमाज कबूल होगी। ये कहे जंग करते करते 62 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। जब वासिले जहन्नम कर चुके 3 दिन का बूढ़ा कहां तक लड़ता, यहाँ तक कि घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी आका मेरी मदद को पहुंचिए, दोस्त की मदद को पहुंचे। तारीख कहती है कि जहाँ इमाम हुसैन का चेहरा करबला में रोशन होता जाता, मक्तल का जुमला है बानर इनकिसार अला फजील हुसैन। जैसे ही हबीब की आवाज पहुंची आका मदद को आइए, हुसैन के चेहरे पे शिकस्तगी के आसार नमूदार हुए। हुसैन दौड़े हबीब की तरह, हबीब इस दुनिया से जा चुके थे। बस आखिरी रिवायत और रिवायत कहती है जब ये रुका हुआ काफिला कूफा में पहुंचा है, और जब कूफा में पहुंचा है तो जनाब हबीब का फरजंद आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों को चूमता, मौला आपने मुझे पहचाना। मौला ने कहा कौन हो तुम? कहा मौला मैं हबीब का फरजंद हूँ, मैं यतीम हबीब हूँ। सुनना था। इमाम तरफ गए। इमाम ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने अपनी माँ की तरफ इशारा किया।
جناب زینب کبریٰ نے ان کی ماں کو دیکھا، ان کی ماں کو پاس بلایا، جناب حبیب کی بیوی کو جناب حبیب کا پرسا دیا، ارے حبیب ہمارا مہمان ہوا تھا، ہم نے ان کو پانی نہ پلا پائے، حبیب نے بڑی بہادری سے ہم پر قربانی پیش کی، بڑی بہادری سے قربانی پیش کی۔ ہاں ہاں، جس کا کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو پرسا دیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں یہ رواج بدل گیا تھا۔ حضرت زینب نے حبیب کی بیوی کو پرسا دیا ہے، زینب کا کئی بھائی مارا گیا، کئی کڑیل جوان اکبر مارا گیا، کئی عباس جیسا بھائی مارا گیا، کئی انہیں محمد جیسے بیٹے مارے گئے، لیکن کسی نے پرسا نہ دیا، اور کسی نے نیزے چبھوئے، کسی نے تازیانے پالے، کسی نے چادریں چینی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نظام قضائه وتسليما لامره۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإلى حتى تشكره ورزقك طواه وتمتعهم فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما تبارك